اب ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم کیوبرنیٹس کی دنیا میں ایک کافی اہم اور اکثر آپ کہہ سکتے ہیں متنازع موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے ایپلیکیشنز کے لیے سی پی یو کی حدود یعنی لمٹس مقرر کرنا۔ اچھا، یہ بظاہر تو ایک معمولی کی پریکٹس لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیوبرنیٹس، لینکس کرنل اور خاص طور پر سی گروپس V2 کے درمیان ایک گہرا اور وہ کافی پیچیدہ تعلق ہے، جس کے اثرات کارکردگی پر بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کنٹینرز خاص طور پر وہ جو لیٹنسی سینسٹیو ہیں، یعنی جن کے لیے آپ سمجھیں ملی سیکنڈز میں فوری رد عمل بہت اہم ہے، جیسے ریئل ٹائم اے پی آئیز یا ڈیٹا بیسز، ان کے لیے سی پی یو کی حد مقرر کرنا واقعی فائدہ مند ہے، یا پھر کیا یہ غیر ارادی طور پر خاموشی سے ان کی کارکردگی کو خراب کر سکتا ہے، ایسے مسائل پیدا کر سکتا ہے جنہیں بعد میں سمجھنا اور حل کرنا بہت مشکل ہو؟ جی، اور یہ گفتگو الیگزینڈرو لیزریو کے ایک تفصیلی مضمون کیوبرنیٹس سی پی یو لمٹس اینڈ سی گروپس تھروٹلنگ ایکسپلینڈ میں پیش کردہ تجزیے اور ڈیٹا پر مبنی ہے۔ تو آج اس گفتگو میں یہ موقف پیش کروں گا کہ سی پی یو حدود جو ہیں وہ اکثر اوقات متوقع فائدے کے بجائے غیر متوقع مسائل کا باعث بنتی ہیں، اور زیادہ تر حالات میں ان سے بچنا ہی دراصل بہتر حکمت عملی ہے۔ جبکہ میرا موقف یہ رہے گا کہ اگرچہ سی پی یو حدود کے غلط استعمال کے خطرات بالکل حقیقی ہیں، لیکن ان کے کچھ مخصوص اور میں کہوں گی انتہائی اہم استعمالات بھی موجود ہیں۔ انہیں مکمل طور پر مسترد کر دینا، خاص طور پر پیچیدہ یا بڑے سسٹمز میں، وہ خود بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ شاید حدود میں نہیں، بلکہ ان کے صحیح فہم اور اطلاق میں ہے۔ دیکھیں، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیوبرنیٹیز میں سی پی یو حدود جنہیں لینکس کرنل کا کمپلیٹلی فیئر شیڈیولر یعنی CFS اپنے بینڈوڈتھ کنٹرول میکینزم کے ذریعے نافذ کرتا ہے، وہ ایک بہت ہی غیر بدیہی طریقے سے کام کرتی ہیں۔ مطلب کاؤنٹر انٹویٹیو ہے۔ یہ میکینزم ہر 100 ملی سیکنڈ کی مدت، جسے CFS پیریڈ کہتے ہیں، ایک کنٹینر کے سی پی یو استعمال کو ایک مقررہ کوٹے تک محدود کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی کنٹینر اس 100 ملی سیکنڈ کے دوران اپنا کوٹا استعمال کر لیتا ہے تو اسے فوراً تھروٹل کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے بالکل روک دیا جاتا ہے، چاہے نوڈ پر دوسری سی پی یو کورز بالکل فارغ ہی کیوں نہ پڑے ہو، اور اسے اگلی 100 ملی سیکنڈ کی مدت شروع ہونے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف کوئی وہ تھیوری کی بات نہیں، اس کے عملی نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لازاریف کے مضمون میں ایک مثال دی گئی ہے، اسی کو لیتے ہیں۔ ایک کنٹینر جس کی حد 400 ملی کورز مقرر کی گئی ہے، یعنی 0.4 سی پی یو، اور اسے کام مکمل کرنے کے لیے فرض کریں 200 ملی سیکنڈ کا سی پی یو وقت چاہیے۔ چونکہ اسے ہر 100 ملی سیکنڈ میں صرف 40 ملی سیکنڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو یہ 200 ملی سیکنڈ کا کام دراصل آپ حساب لگائیں 440 ملی سیکنڈ میں مکمل ہوگا۔ یہ اصل وقت سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، 2.2 گنا، اور اس دوران اس بیچارے کنٹینر کو 4 بار مکمل طور پر روکا گیا، تھروٹلڈ ہوا۔ اب ذرا سوچیں، اس قسم کی غیر متوقع تاخیر کا لیٹنسی سینسٹیو ایپلیکیشنز پر کیا اثر ہوگا؟ لائیونس پروبز فیل ہو سکتی ہیں، جس سے کوبرنیٹیز آپ کے بالکل ٹھیک چلتے پوڈ کو غیر ضروری طور پر ریسٹارٹ کر دے گا۔ ریکویسٹ ٹائم آؤٹس بڑھ جائیں گے۔ جاوا ورچوئل مشین یا .NET کا گاربیج کلیکٹر اگر وہ عین وقت پر تھروٹل ہو جائے جب اسے چلنا تھا، تو وہ اپنا کام وقت پر مکمل نہیں کر پائے گا، جس سے میموری جمع ہوتی رہے گی اور آخر کار آؤٹ آف میموری یعنی OM ایرر آ سکتا ہے، جو ایپلیکیشن کو کریش کر دے گا۔ سسٹم میں اہم ہارٹ بیٹ ایونٹس مس ہو سکتے ہیں، جس سے کلسٹر میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پروسیسنگ کیوز بڑھ سکتی ہیں، جس سے پورا سسٹم سست روی کا شکار ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ آپ کہیں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے مانیٹرنگ ڈیش بورڈز، جو شاید 1 منٹ یا اس سے زیادہ کے وقفے پر اوسط سی پی یو استعمال دکھا رہے ہوں، وہ بالکل نارمل نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ تھروٹلنگ کے یہ مختصر وقفے اوسط میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیوبرنیٹیز کمیونٹی کے کئی مستند نام، بشمول خود کیوبرنیٹیز کے ایک اہم مینٹینر ٹم ہاکن اور گرافانا بفر جیسی کمپنیز جو بڑے پیمانے پر کیوبرنیٹیز استعمال کرتی ہیں، اب واضح طور پر یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ زیادہ تر ورک لوڈز، خاص طور پر جو نازک اور لیٹنسی سینسٹیو ہیں، ان کے لیے سی پی یو حدود مقرر ہی نہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف سی پی یو ریکویسٹ سیٹ کریں اور ضرورت پڑنے پر ہارزونٹل پوڈ آٹو اسکیلر یعنی HPA یا ورٹیکل پوڈ آٹو اسکیلر یعنی VPA جیسے ٹولز استعمال کریں۔
میں آپ کی بیان کردہ صورتحال کی سنگینی کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ سی پی یو حدود کو اگر بغیر سوچے سمجھے یا غلط طریقے سے لاگو کیا جائے تو وہ ان تمام مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ تھروٹلنگ واقعی ایک مسئلہ ہے، خاص طور پر اگر نگرانی ٹھیک نہ ہو۔ لیکن یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ حدود کو ہمیشہ ہی نظر انداز کر دینا چاہیے، میرے خیال میں یہ مسئلے کو کچھ زیادہ ہی سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ سی پی یو حدود کے آپ دیکھیں مخصوص، جائز اور بعض اوقات ناگزیر استعمالات ہیں جنہیں مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے سی پی یو ریکویسٹ کا ذکر کیا۔ اچھا، ریکویسٹ بنیادی طور پر کیوبرنیٹیز کی شیڈیولر کے لیے ایک اشارہ ہے کہ ایک پوڈ کو چلانے کے لیے کم سے کم کتنے وسائل کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اسے کسی مناسب نوڈ پر رکھ سکے۔ اور جب نوڈ پر وسائل کی کمی ہو یعنی سی پی یو کنٹینشن ہو تو ریکویسٹ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ وسائل نسبتاً منصفانہ طور پر تقسیم ہوں، یعنی جس کی ریکویسٹ زیادہ ہے اسے نسبتاً زیادہ سی پی یو ٹائم ملے۔ یہ سی گروپس V2 میں سی پی یو ڈاٹ ویٹ پیرامیٹر کے ذریعے نافذ ہوتا ہے، لیکن ریکویسٹ صرف ایک آپ کہہ لیں نرم گارنٹی ہے۔ یہ کسی کنٹینر کو اپنی ریکویسٹ سے زیادہ سی پی یو استعمال کرنے سے نہیں روکتی اگر نوڈ پر وسائل دستیاب ہوں۔ اس کے برعکس سی پی یو لمٹس ایک سخت اوپری حد ہیں جسے لائنکس کرنل براہ راست CFS بینڈ وڈتھ کنٹرول کے ذریعے نافذ کرتا ہے۔ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ کنٹینر کسی بھی صورت میں مقررہ حد سے زیادہ سی پی یو استعمال نہیں کرے گا۔ اس سے سسٹم کے رویے میں ایک پریڈکٹیبلٹی یعنی پیشن گوئی اور استحکام آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سخت حد کب ضروری ہے؟ کئی منظرنامے ہیں، مثال کے طور پر اسٹیجنگ یا ٹیسٹنگ ماحول میں آپ جان بوجھ کر حدود کم رکھ سکتی ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ آپ کی ایپلیکیشن کم وسائل میں کیسا برتاؤ کرتی ہے، یا پروڈکشن جیسے ممکنہ مسائل کی نشاندہی کر سکیں۔ ملٹی ٹیننٹ کلسٹرز میں جہاں مختلف ٹیمیں یا صارفین یا ایپلیکیشنز ایک ہی مشترکہ انفراسٹرکچر استعمال کر رہی ہوں، وہاں حدود ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ ریسورس کوٹاز کے ذریعے ہر ٹیننٹ کے لیے سخت حدیں مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی ایک ٹیننٹ غیر منصفانہ طور پر سارے وسائل پر قابض نہ ہو جائے، جسے عام طور پر نوائزی نیبر مسئلہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک خراب یا غیر متوقع رویہ رکھنے والا کنٹینر باقی سب کی کارکردگی کو متاثر کر دے۔ ایک اور اہم استعمال گارنٹیڈ کوالٹی آف سروس یعنی QoS کلاس کا حصول ہے۔ کیوبرنیٹیز میں پوڈز کو 3 QoS کلاسز ملتی ہیں: بیسٹ ایفرٹ، برسٹبل اور گارنٹیڈ۔ گارنٹیڈ کلاس سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ کیوبرنیٹیز اس کلاس کے پوڈز کو وسائل کی کمی کی صورت میں سب سے آخر میں ختم یعنی ایوکٹ کرتا ہے۔ یہ کلاس حاصل کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ پوڈ کے ہر کنٹینر کے لیے میموری اور سی پی یو دونوں کی ریکویسٹس اور لمٹس مقرر ہوں، اور ریکویسٹس اور لمٹس کی ویلیو برابر ہو۔ تو اگر آپ کو اپنے کسی نازک ورک لوڈ کے لیے یہ اعلیٰ ترین سطح کی گارنٹی درکار ہے تو آپ کو لمٹس لازماً سیٹ کرنی ہوں گی۔ لہٰذا مسئلہ حدود کے وجود میں نہیں بلکہ ان کے نامناسب یا غیر ضروری جگہ پر تعیناتی میں ہے۔ انہیں ڈیفالٹ آن کی بجائے ضرورت کے وقت استعمال ہونے والے ٹول کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ آپ نے نگرانی یعنی آبزرویبلٹی اور نوائزی نیبر جیسے مسائل کا ذکر کیا جو یقیناً اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حدود کا استعمال ان مسائل کا بہترین حل ہے، خاص طور پہ جب اس کے اپنے نقصانات اتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ ہے کہ شدید تھروٹلنگ اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب اوسط سی پی یو استعمال بہت کم نظر آ رہا ہو۔ یہ خاص طور پہ ان ایپلیکیشنز میں ہوتا ہے جن کا ورک لوڈ برسٹی ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ تر وقت کم سی پی یو استعمال کرتی ہیں لیکن وقتاً فوقتاً مختصر مدت کے لیے بہت زیادہ سی پی یو استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ویب سرور جو ہر چند سیکنڈ بعد آنے والی ریکویسٹس کو ہینڈل کرتا ہے، یا ایک میسج کیو کنزیومر جو وقفے سے پیغامات کا ایک بیچ پروسیس کرتا ہے، یا جیسا کہ پہلے ذکر ہوا گاربیج کلیکشن کا عمل۔ اگر آپ کی مانیٹرنگ کا وقفہ مثلاً 1 منٹ ہے تو یہ مختصر تیز رفتار برسٹس اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تھروٹلنگ وہ اوسط میں مکمل طور پہ چھپ جائے گی۔ آئیے لازریف کی ایک اور مثال کو زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں جو ملٹی تھریڈنگ کے اثرات کو واضح کرتی ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کنٹینر ہے جس میں 10 تھریڈز ہیں اور یہ 10 یا اس سے زیادہ کور والے نوڈ پر چل رہا ہے۔ ہر تھریڈ کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے صرف 50 ملی سیکنڈ کا سی پی یو ٹائم چاہیے۔ اگر کوئی حد مقرر نہ ہو تو یہ تمام تھریڈز متوازی طور پر چلیں گے اور ظاہر ہے 50 ملی سیکنڈ میں اپنا کام مکمل کر لیں گے۔
اب فرض کریں آپ نے اس کنٹینر کے لیے سی پی یو کی حد 2 کورز مقرر کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر 100 ملی سیکنڈ کی مدت میں اس کنٹینر کو مجموعی طور پر صرف 200 ملی سیکنڈ کا سی پی یو کوٹا ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ 10 تھریڈز چلنا شروع ہوں گے وہ فوراً سی پی یو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلے 20 ملی سیکنڈ میں ہی ہر تھریڈ 20 ملی سیکنڈ استعمال کرے گا اور 10 تھریڈز مل کر کل 200 ملی سیکنڈ کا کوٹا استعمال کر لیں گے۔ ٹھیک اسی لمحے یعنی 20 ملی سیکنڈ گزرنے کے فوراً بعد سی ایف ایس بینڈوِڈتھ کنٹرول ایکشن میں آئے گا اور ان تمام 10 تھریڈز کو تھروٹل کر دے گا۔ وہ اگلے 80 ملی سیکنڈ تک بالکل نہیں چل سکتے، چاہے نوڈ پر باقی 8 یا اس سے زیادہ سی پی یو کورز مکمل طور پر فارغ کیوں نہ پڑے ہوں۔ 100 ملی سیکنڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ 200 ملی سیکنڈ کا کوٹا ملے گا۔ وہ پھر 20 ملی سیکنڈ چلیں گے اپنا بقیہ کام مکمل کرنے کے لیے اور پھر 80 ملی سیکنڈ کے لیے تھروٹل ہوں گے۔ نتیجہ، جو کام صرف 50 ملی سیکنڈ میں ہونا تھا وہ اب تقریباً 210 ملی سیکنڈ لے رہا ہے۔ آپ کی ایپلیکیشن کی تھروپٹ تباہ ہو گئی، تاخیر یعنی لیٹنسی 4 گنا بڑھ گئی، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب نوڈ پر کافی سی پی یو وسائل موجود تھے۔ یہ صورتحال یہ کتنی گمراہ کن ہے؟ میں آپ کی اس تفصیلی وضاحت سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اوسط سی پی یو استعمال کا میٹر خاص طور پر برسٹی ورک لوڈز کے لیے کتنا گمراہ کن ہو سکتا ہے، اور آپ کی وہ 10 تھریڈ والی مثال واقعی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سی ایف ایس بینڈوِڈتھ کنٹرول کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح بظاہر کم استعمال پر بھی شدید تھروٹلنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اب بھی اسے سی پی یو حدود کی بنیادی ناکامی کے طور پر نہیں دیکھتی۔ میرے نزدیک یہ بنیادی طور پر نگرانی یعنی آبزرویبلٹی اور ترتیب یعنی کانفیگریشن کا چیلنج ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ اوسط سی پی یو استعمال گمراہ کن ہے تو ہمیں بہتر میٹرکس استعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ ماخذ مضمون میں بھی تجویز کیا گیا ہے۔ صرف کنٹینر سی پی یو یوزج سیکنڈز ٹوٹل کو دیکھنے کے بجائے ہمیں سی ایف ایس تھروٹلنگ کے مخصوص میٹرکس پر توجہ دینی چاہیے۔ 2 اہم میٹرکس ہیں: کنٹینر سی پی یو سی ایف ایس پیریڈز ٹوٹل یعنی کل کتنی سی ایف ایس پیریڈز گزریں، اور کنٹینر سی پی یو سی ایف ایس تھروٹل پیریڈز ٹوٹل، ان میں سے کتنی پیریڈز میں تھروٹلنگ ہوئی۔ ان کا تناسب ہمیں بتاتا ہے کہ تھروٹلنگ کتنی بار ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جاننے کے لیے کہ تھروٹلنگ کتنی شدید ہے یعنی کنٹینر کتنا وقت انتظار میں گزار رہا ہے، ہمیں کنٹینر سی پی یو کے ایف تھروٹلڈ سیکنڈز ٹوٹل میٹرک کو دیکھنا ہوگا، جو کل تھروٹل شدہ وقت بتاتا ہے۔ اگر یہ میٹرک تیزی سے بڑھ رہا ہے تو یہ ایک واضح خطرے کی علامت ہے، تو بہتر نگرانی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آپ مخصوص گرافینا ڈیش بورڈز بنا سکتی ہیں جو ان تھروٹلنگ میٹرکس کو نمایاں کریں، اور شاید ڈیٹا کو 100 ملی سیکنڈ یا اس سے بھی کم ریزولوشن پر دیکھیں تاکہ ان مختصر برسٹس کو پکڑ سکیں۔ اور دوسری بات ہے ترتیب کی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن برسٹی ہے تو آپ کو حد مقرر کرتے وقت اس برسٹ کے سائز کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ شاید آپ کو اوسط استعمال سے کہیں زیادہ حد مقرر کرنی پڑے تاکہ ان برسٹس کو بغیر تھروٹل ہوئے سنبھالا جا سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حدود کو تھوڑا زیادہ یعنی اوور پروویژن کر کے مقرر کیا جائے تاکہ تھروٹلنگ کا خطرہ کم ہو۔ یہ ایک ٹریڈ آف ہے، مانتی ہوں، لیکن یہ حدود کو مکمل طور پر ہٹانے سے بہتر ہو سکتا ہے، خاص کر ان حالات میں جہاں حدود ضروری ہیں۔ آپ بہتر نگرانی اور محتاط ترتیب کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ مسئلے کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنانا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سی پی یو ریکویسٹ کا آپشن موجود ہے جو سی گروپس V2 میں سی پی یو ڈاٹ ویٹ کے ذریعے نافذ ہوتا ہے، اور جو سی پی یو کنٹینشن کے وقت وسائل کی نسبتاً منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے، تو پھر ہمیں اس مصنوعی سخت حد یعنی لمٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خاص طور پر جب یہ اتنی آسانی سے غیر متوقع کارکردگی کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اگر نوٹ پر اضافی سی پی یو وسائل دستیاب ہیں تو ایک ایپلیکیشن کو ان سے فائدہ اٹھانے سے کیوں روکا جائے؟ آپ نے خود مانا کہ ریکویسٹ کم از کم گارنٹی فراہم کرتی ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ اور اگر وسائل کی طلب بڑھتی ہے تو ہمارے پاس آٹو اسکیلنگ میکنزمز موجود ہیں۔ ہاریزونٹل پاڈ آٹو اسکیلر یعنی HPA لوڈ بڑھنے پر پاڈس کی تعداد بڑھا سکتا ہے۔ ورٹیکل پاڈ آٹو اسکیلر یعنی VPA پاڈس کے لیے ریکویسٹ کو خود بخود ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اور کیڈا جیسے ٹولز ایونٹ پر مبنی اسکیلنگ مثلاً میسج کیو کی لمبائی کی بنیاد پر فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ٹولز وسائل کا انتظام زیادہ متحرک، لچکدار اور ایپلیکیشن کی حقیقی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک سخت پہلے سے طے شدہ اور ممکنہ طور پر نقصان دہ حد لگا دیں۔ کیا یہ زیادہ منطقی اور مؤثر طریقہ نہیں؟
میں آٹو اسکیلنگ کی افادیت اور لچک سے بالکل متفق ہوں، اور یہ آج کل کی کیوبرنیٹیز تعیناتیوں کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ لیکن ریکویسٹس اور لمٹس کا بنیادی مقصد اور کردار بالکل مختلف ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں تکمیلی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ریکویسٹ صرف کنٹینشن کے وقت نسبتاً تقسیم کو کنٹرول کرتی ہیں، سی پی یو ڈاٹ ویٹ۔ وہ کسی کنٹینر کو نوڈ کے تمام فارغ سی پی یو استعمال کرنے سے بالکل نہیں روکتی۔ اگر آپ کے پاس ایک رن اوے یا بگی کنٹینر ہے جو کسی وجہ سے لامحدود سی پی یو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ریکویسٹ اسے نہیں روکیں گی۔ وہ نوڈ کے تمام دستیاب کورز پر قبضہ کر لے گا، جس سے نہ صرف دوسرے کنٹینرز یعنی نوائزی نیبرز متاثر ہوں گے، بلکہ نوڈ کے اپنے سسٹم پروسیسز جیسے کیوبلٹ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جو نوڈ کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ لمٹس ہی وہ واحد میکانزم ہے جو اس قسم کے بے قابو استعمال کے خلاف ایک سخت حفاظتی دیوار فراہم کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان ملٹی ٹیننٹ ماحول میں انتہائی اہم ہے جہاں آپ کو مختلف ٹیموں یا صارفین کے درمیان وسائل کی منصفانہ اور قابل پیشن گوئی تقسیم کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ ریسورس کوٹاز بغیر لمٹس کے مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ اب آتے ہیں گارنٹیڈ کیو ایس کلاس پر۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کتنی ضروری ہے؟ یہ آپ کے ورک لوڈ کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اگر آپ کوئی اسٹیٹلیس ویب ایپلیکیشن چلا رہی ہیں تو شاید برسٹیبل کیو ایس کافی ہو، لیکن اگر آپ کوئی نازک ڈیٹا بیس، کیشے یا کوئی اور اسٹیٹفل سروس چلا رہی ہیں جس کا ایوکشن یعنی نوڈ سے ہٹایا جانا آپ کے لیے ناقابل قبول ہے، تو گارنٹیڈ کیو ایس کلاس حاصل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لمٹس کا ریکویسٹ کے برابر ہونا لازمی شرط ہے۔ آٹو اسکیلنگ، جیسا کہ آپ نے کہا، بہترین ہے، لیکن یہ فوری نہیں ہوتی۔ میٹرکس جمع کرنے، تجزیہ کرنے اور پھر نئے پوڈز شروع کرنے یا وسائل ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ سیکنڈز یا منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی کنٹینر بے قابو ہو جائے تو لمٹس ہی آپ کا آخری دفاع ہیں۔ تو لمٹس کو ایک حفاظتی جال، ایک سیفٹی نیٹ کے طور پر دیکھیں جو اس وقت کام آتا ہے جب آٹو اسکیلنگ یا تو تاخیر سے رد عمل دے یا کسی وجہ سے ناکام ہو جائے۔ آپ حفاظتی جال کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہت سے تجربہ کار لوگ جو روزانہ کوبرنیٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس جال کو فائدے سے زیادہ نقصان دہ پا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، انڈسٹری میں ایک بڑھتا ہوا اتفاق رائے نظر آتا ہے جس کی قیادت ٹم ہاکن جیسے لوگ اور گرافانا، بفر، نیٹ ڈیٹا، سلم سٹیک جیسی کمپنیاں کر رہی ہیں کہ پیداواری ماحول میں خاص طور پر اہم اور لیٹنسی سینسیٹیو ورک لوڈز کے لیے سی پی یو حدود کو یا تو مکمل طور پر ہٹا دینا چاہیے یا سیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا عملی تجربہ جو ہزاروں کلسٹرز اور لاکھوں کنٹینرز پر مبنی ہے، یہ بتاتا ہے کہ تھروٹلنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے غیر متوقع کارکردگی کے مسائل جنہیں ڈیبگ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ اس حفاظتی جال کے مفروضہ فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ نوائزی نیبر کا مسئلہ اگرچہ حقیقی ہے، لیکن اسے بہتر مانیٹرنگ، الرٹنگ اور وی پی اے جیسے ٹول سے زیادہ بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تمام ایپلیکیشنز پر ایک ایسی حد مسلط کر دی جائے جو اچھی ایپلیکیشنز کی کارکردگی کو بھی متاثر کرے۔ کیا ان ماہرین کی آپ کہہ سکتے ہیں متفقہ رائے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میں ان ماہرین کے تجربے اور رائے کا بے حد احترام کرتی ہوں، اور یہ سچ ہے کہ یہ گرما گرم بحث کا موضوع ہے، لیکن ہمیں ان کی سفارشات کو ان کے مکمل سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ حدود نہ لگائیں تو وہ عام طور پر کبھی نہیں کہ بجائے زیادہ تر معاملات میں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تنقید کا مرکز اکثر وہ صورتحال ہوتی ہے جہاں حدود کو بغیر سوچے سمجھے یا غلط طریقے سے یا تمام ورک لوڈز پر یکساں طور پر لاگو کر دیا جاتا ہے۔ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ ان کی بحثوں کو غور سے پڑھیں، کہ مخصوص حالات موجود ہیں جہاں حدود ضروری یا کم از کم مفید ہو سکتی ہیں۔ وہی حالات جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، سخت ریسورس کوٹاز والے ملٹی ٹیننٹ کلسٹرز، گارنٹیڈ کیو ایس کی ضرورت یا مخصوص ٹیسٹنگ کے منظرنامے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک پاس یعنی پلیٹ فارم ایز اے سروس فراہم کر رہی ہیں تو آپ کو اپنے صارفین کے لیے حدود مقرر کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو بہترین عمل یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی ایک اصول پر عمل کیا جائے، چاہے وہ کسی ماہر کا ہی کیوں نہ ہو۔
بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنی مخصوص ایپلیکیشن کے رویے کو سمجھیں. کیا یہ برسٹی ہے؟ کیا یہ لیٹنسی سینسٹیو ہے؟ کیا اسے گارنٹیڈ کیو او ایس کی ضرورت ہے؟ پھر اس کی کارکردگی کی درست پیمائش کریں. خاص طور پر تھروٹلنگ میٹرکس پر نظر رکھیں اور اس سب معلومات کی بنیاد پر ایک باخبر فیصلہ کریں کہ آیا آپ کے مخصوص کیس میں حدود ضروری ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو انہیں کس سطح پر سیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ کارکردگی متاثر نہ ہو. یہ اندھا دھند اصول اپنانے کے بجائے یہ انجینئرنگ کی سمجھ بوجھ اور تجزیے کا معاملہ ہے. آپ سمجھ بوجھ اور تجزیے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ سی گروپس V2 اور CFS بینڈوڈتھ کنٹرول کا نفاذ خود اتنا پیچیدہ اور وہ غیر بدیہی ہے، مطلب کاؤنٹر انٹیوٹیو، کہ اوسط صارف یا ٹیم کے لیے اس کی تمام باریکیوں کو سمجھنا اور محفوظ طریقے سے حدود کا تعین کرنا ایک بڑا چیلنج ہے؟ یہی حقیقت کہ بظاہر کم اوسط CPU استعمال پر بھی شدید تھروٹلنگ ہو سکتی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ میکانزم اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح زیادہ تر لوگ توقع کرتے ہیں. کیا یہ پیچیدگی بذات خود ایک دلیل نہیں کہ عام استعمال کے لیے جہاں انتہائی سخت گارنٹی کی ضرورت نہ ہو، شاید حدود سے مکمل پرہیز کرنا ہی زیادہ محفوظ اور آسان راستہ ہے؟ کیوں نہ اس پیچیدگی سے بچا جائے جب تک کہ اس کی کوئی انتہائی مجبوری نہ ہو؟ دیکھیں، پیچیدگی بذات خود کسی ٹیکنالوجی کو مسترد کرنے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. ہوائی جہاز اڑانا بھی پیچیدہ ہے، لیکن ہم اس لیے سفر کرنا نہیں چھوڑ دیتے. ہم پائلٹس کو تربیت دیتے ہیں اور بہتر سسٹمز بناتے ہیں. اسی طرح اگر کیوبرنیٹس میں وسائل کا انتظام خاص طور پر حدود کے ساتھ پیچیدہ ہے تو اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم اس طاقتور ٹول کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، بہتر ٹولز تیار کریں اور اپنی ٹیموں کو تربیت دیں. سی گروپس V2 اگرچہ اپنی پیچیدگیاں رکھتا ہے، دراصل سی گروپس V1 کے مقابلے میں کئی لحاظ سے زیادہ مستقل مزاج اور بہتر کنٹرول فراہم کرتا ہے. انڈسٹری میں اب بہتر مانیٹرنگ ٹولز اور بہترین طریقوں کا ارتقاء ہو رہا ہے جو ان پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد دے رہے ہیں. مثال کے طور پر VPA جیسے ٹولز حدود کی تجویز دینے میں مدد کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کامل نہیں ہیں. میرا ماننا ہے کہ اس پیچیدگی کو سمجھنے اور اس پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنا طویل مدت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، خاص طور پر جیسے جیسے ہمارے سسٹمز زیادہ بڑے اور زیادہ تقسیم شدہ یعنی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اسے چیلنج سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بھاگنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ اگرچہ CPU حدود کا ایک نظریاتی مقصد موجود ہے، یعنی وسائل کے بے قابو استعمال کو روکنا، عملی طور پر ان کا نفاذ خاص طور پر CFS بینڈوڈتھ کنٹرول کے ذریعے اکثر غیر متوقع اور شدید کارکردگی کے مسائل کا باعث بنتا ہے. یہ مسائل خاص طور پر ان ایپلیکیشنز کے لیے نقصان دہ ہیں جو لیٹنسی یعنی تاخیر کے لیے حساس ہیں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ مسائل کم اوسط CPU استعمال کے میٹرکس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، جس سے ان کی تشخیص اور حل مشکل ہو جاتا ہے. انڈسٹری کے تجربے اور ماہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر عام حالات میں میرا پختہ یقین ہے کہ صرف CPU ریکویسٹ کا استعمال کرنا اور وسائل کی ضروریات کو منظم کرنے کے لیے آٹو اسکیلنگ میکانزم پر انحصار کرنا ایک زیادہ محفوظ، زیادہ لچکدار اور کم خطرے والی حکمت عملی ہے. حدود کو صرف انتہائی مخصوص، اچھی طرف سمجھی ہوئی اور نگرانی کی جانے والی صورتحال میں ہی استعمال کیا جانا چاہیے. اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ CPU حدود کو ایک آپ کہہ لیں زہریلی چیز سمجھ کر مکمل طور پر مسترد کر دینا دانشمندی نہیں. ان کے مخصوص، جائز اور بعض اوقات ناگزیر کردار موجود ہیں، خاص طور پر بڑے ملٹی ٹیننٹ ماحول میں استحکام اور منصفانہ تقسیم فراہم کرنے کے لیے اور گارنٹیڈ QoS جیسی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اصل چیلنج حدود کے تصور میں نہیں، بلکہ ان کو سمجھنے، ان کے اثرات کی درست طریقے سے نگرانی کرنے، خاص طور پر تھروٹل سیکنڈز ٹوٹل جیسے میٹرکس کے ذریعے، اور انہیں ایپلیکیشن کے حقیقی بوجھ اور رویے کی بنیاد پر احتیاط اور سمجھداری سے ترتیب دینے میں ہے. یہ سب یا کچھ نہیں کا معاملہ نہیں ہے. یہ صحیح ٹول کو صحیح مقصد کے لیے، صحیح سیاق و سباق میں اور صحیح علم کے ساتھ استعمال کرنے کا نام ہے. حدود کو ایک آپشن کے طور پر رکھنا اور انہیں کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، یہ جاننا ایک پختہ کوبرنیٹیز صارف کی نشانی ہے. جی، یہ بالکل واضح ہے کہ کوبرنیٹیز میں CPU حدود کا موضوع
سادہ نہیں ہے اور اس پر مضبوط دلائل کے ساتھ مختلف نقطہ نظر موجود ہیں۔ بہترین حل شاید آپ کے مخصوص ورک لوڈ کی نوعیت، آپ کی ٹیم کی مہارت کی سطح، آپ کے کلسٹر کے استعمال کے انداز جیسے سنگل ٹیننٹ بمقابلہ ملٹی ٹیننٹ اور آپ کی آپریشنل ضروریات پر منحصر ہوگا۔ سب سے اہم بات، چاہے آپ حدود استعمال کریں یا نہ کریں، یہ ہے کہ آپ ان کے ممکنہ اثرات، خاص طور پہ CFS تھروٹلنگ کے اس غیر بدیہی رویے سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ بالکل، اور اسی آگاہی کے لیے درست نگرانی کے ٹولز اور میٹرکس کا استعمال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف زاویوں سے اس مسئلے پر غور کرنا، جیسا کہ ہم نے آج کیا، ہمیں کوبرنیٹس میں وسائل کے انتظام کی پیچیدگیوں اور باریکیوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم اپنے سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ الیگزینڈرو لازاروو کے مضمون جیسے ماخذ مواد کا مزید گہرائی میں مطالعہ کریں اور اپنی مخصوص صورتحال کا خود تجزیہ کر کے اپنی ایپلیکیشنز کے لیے بہترین حکمت عملی کا تعین کریں۔ دی ڈیبیٹ میں شامل ہونے کا شکریہ۔